ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی قدر، آج کی ہماری اس نشست میں کمیل مہدوی نام کے ایک مولوی نے، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے حسن العیاری کے زبان سے زبان ملائی ہے، کہ اس نے بھی 1-1.5 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے علیہ باللہ نقل کفر نباشد یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ نجاست ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جنہیں اللہ نے تطہیر کے دائرے میں محفوظ کیا ہے، تطہیر کے حصار میں رکھا ہے، ان کے پاس نجاست آ نہیں سکتی ہے۔ نمبر 2، یزید کربلا کے واقعے کے بعد مدینے آیا ہی نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اس کی بیعت کرتے۔ نمبر 3، اس نے 32 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، وہ 32,000 کتابوں کے حوالے بھی دے تو ایک بات ہمارے یہاں واضح ہے کہ روایت کو ہمیشہ درایت کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ فی زمانہ ترقی یافتہ دور میں بھی قادیانی قرآن مجید کو تحریف کر کے چھاپ رہے ہیں، اور وہ نادان اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں میں وہ قرآن مجید تقسیم کر رہے ہیں، اس طریقے سے جیسے آج کے دور میں جبکہ کھربوں اربوں قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا میں موجود ہیں، تو ان کا یہ عمل یقیناً ناکام ہے، ناکام رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سازش سے باز نہیں آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کر کے چھاپ دیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں ایک رضوی سید دعوے دار سادات کا، اس نے بھی قرآن مجید کو چھپوایا، بغیر کچھ تحریف کیے ہوئے چھپوایا۔ اسی طرح آج سے چند سال قبل پشاور میں ایک پریس لگایا گیا، جس میں نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علیہ السلام، صحیفہ علویہ امیر المومنین علیہ السلام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتابوں کی تحریف کر کے چھپنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کچھ چھپ چکی تھی، اور اسے ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے قائد نے اپنی کوشش کر کے اس پریس کو بھی بند کرایا اور اس تحریف کو بھی رکوایا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے سابقہ ادوار میں بنی امیہ اور بنی عباس نے ہمارے لکھے ہوئے کتابوں کو دریا برد کروایا، علماء کی کتابوں کو مہینوں کے حساب سے دریا کا پانی سیاہ بہتا رہا، اور یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے کے علماء کو قتل کیا گیا اور کتابوں میں تحریف کی گئی، اسماء اہل بیت علیہ السلام میں تحریف کی گئی، بہت ساری روایات میں تحریف کی گئی، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج
بہت ساری خرافات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ہونا، اور اس طریقے سے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے عقد کا شاخسانہ ہونا، اس پر ہمارے علماء نے پھر تحقیق کر کے کتابیں لکھی کہ جس کی ماں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جن لوگوں کو اپنے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی، یہ کیسے ممکن تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتے؟ وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی جس کا عقد خلیفہ ثانی کے ساتھ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف سوچنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوئی 25 برس کی عمر میں. اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر بھی 25 برس تھی، لیکن تحریف کر کے ان کی عمر کو بھی 40 برس لکھوایا گیا، اور اس کو اتنی شہرت دی گئی کہ ہمارے لوگ بھی 40 برس ماننے لگے. جبکہ خود تاریخ طبری میں بھی اور تاریخ عاصم کوفی میں بھی 25 برس لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ ابن کثیر میں بھی 25 برس لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا 5 سال کے بعد ہوتا ہے تو پیغمبر کی عمر 30 برس ہو جاتی ہے. پھر دوسرا بیٹا 5 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر اس وقت پیغمبر کی عمر 35 برس ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد میں 4 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں، اور شادی بھی ہو گئی. لیکن اب ان ساری کتابوں میں ہونے کے باوجود چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سابق انبیاء یہ رسول بن کر آتے ہیں، آ کر رسول نہیں بنتے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، بہت ساری آیتیں ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب و حکمت بھی کی بھیجی. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، میزان کو نازل کیا. مثلا یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو رسول بن کر آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ختنہ شدہ آتے ہیں. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے جب چلنا شروع کیا تو بادل نے سایہ کرنا شروع کیا. مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی، درخت جھک کر سایہ کرتے تھے. آپ جس کنویں کے اندر لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ لعاب دہن جو ہے اس کی وجہ سے کڑوے پانی کا کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. سوکھے ہوئے کنویں کے اندر جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. یہ میں نے مختصراً اس لیے عرض کیا کہ جن مسلمانوں نے پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبی لکھا تاکہ وہ اپنی ان باتوں کو صحیح قرار دے سکیں کہ پیغمبر کو 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں رسول ہوں، جس کو اللہ نے تمام انبیاء کا امام بنایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اور اللہ نے آسمانوں پر کلمہ پڑھوایا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، میرے محمد کی رسالت اور نبوت کی گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ محمد رسول ہے. تو عالم ارواح میں انبیاء سے پیغمبر اکرم کی رسالت کا اعلان لیا گیا. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ اس قدر احادیث اور روایات اور تفاسیر کی کتب میں اس قدر تحریف کی گئی ہے کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے. علماء کرام نے احسان کیا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس خانوادے کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل محمد کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
ولا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ، اور انہیں کیسے رسول کے اس اہل بیت کے برابر کیا جا سکتا ہے کہ جن پر آل محمد کی نعمتیں جاری ہوتی ہیں، یعنی ساری دنیا آل محمد کے صدقے میں پیدا ہونے والی نعمتیں کھاتی ہے، اللہ نے یہ تمام نعمتیں آل محمد کے صدقے میں امت کو عطا کی ہیں۔ یہ ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہیں، اور یہ دین کی پہچان ہے، ان کے بغیر دین پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ جو روایت بیان کی اس نے کہ بیعت کر لی امام سجاد علیہ السلام نے، الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، کیا اسے اس بات کا احساس نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا جب دربار میں امام سے بیعت کی خواہش کی گئی تھی اور یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا ملعون کا، امام نے فرمایا تھا ان اہل البیت، ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، ہمارے دروازے پر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کو فتح ابتدا کی ہے ہمارے سبب سے، وبنا ختم اللہ، اور ہم ہی پر اس کا اختتام ہونے والا ہے، وَيَزِيدُ رَجُلٌ شارب الخمر، یزید شرابی ہے، قاتل النفس المحرمہ، اور وہ نفس محترم کا قاتل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا معلن الفسق، وہ علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے امام نے ارشاد فرمایا، اور یہ کمال ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقابلے میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، کتنا اہم تھا یہ مسئلہ، کیوں بیعت نہیں کی تھی؟ اس کی وجہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بغیر کسی تفصیل کے، انشاءاللہ کریم آپ سنیں گے۔ اگر آپ کی خواہش ہوئی تو اپنے قریبی علماء سے اس کی وضاحتیں پوچھ لیجئے گا۔ امیر جناب سید سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا موجود ہے، اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ، اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو عزت و شرف و کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، اور تو نے انہیں پسند کیا ہے کہ ان کے پاس اپنے پیغام کو رکھے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر کئی بار زمانے میں یہ آیت دہرائی گئی، اور لوگوں نے امام کے قدموں پر سر رکھ کے کہا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے لیے کن سینوں کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور اے اللہ تو نے آل محمد کو وسیلے کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ، اے اللہ تو نے انہیں انبیاء کا وارث بنایا ہے، وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءِ، اور اوصیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم بھی انہی کو قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جو انبیاء کے وارث ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی فاسق و فاجر کے آگے کسی وجہ سے بیعت کر لیں؟ جان کے خوف سے بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اور اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام کو وہ علم بھی دیا ہے کہ جو ہو چکا ہے، اور وہ علم بھی دیا ہے جو ہونے جا رہا ہے، قیامت تک کا علم آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل تو نے ان کی طرف موڑ دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کسی کے آگے بھی بیعت نہیں کر سکتے۔
اگر بیعت ہوتی تو امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے. امام کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ نہ امام کے بابا نے کبھی کسی کی بیعت کی ہے اور نہ 12ویں امام تک کوئی کبھی کسی کی بیعت کرے گا. عزیزان گرامی، ان تمام مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ صاحبان کرامت ہیں، اور پھر یہ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں کہ مشیت پروردگار ہوتی ہے تاکہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پہچنوائیں. یہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے، یہ اپنے طاقت کو ظاہر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی مشیت قرار دیا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو جو کچھ میں چاہتا ہوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر کے جانشین ہیں. عزیزان گرامی، اس پیغمبر کے جانشین ہیں کہ جو دروازے پہ کھڑے ہوئے کافروں کے سامنے سے مٹی کے چند ذرے پھینک کر نکل جائیں تو کافر اندھے ہو جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زبردستی معصوم سے بیعت لے سکے؟ عزیزان گرامی، خداوند کریم کمیل مہدوی کو ہدایت عطا کرے اگر ہدایت کے قابل ہے، ورنہ تو نیست و نابود کرے.